ہمارا قرآن فرماتا ہے کہ جو کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مسلمان کا اس طرح کا کام ہے کہ وہ اتنی سچائی پیش کرے کہ جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہ مسلمان تیرے ایمان کے اندر اتنی طاقت اور اتنی سچائی یہ مسلمان کا حق ہے۔ تو میں جو نقصہ پوچھنا چاہیں، جو مجھ سے سوال کرنا چاہیں، جو بات کرنا چاہیں میں آپ کو بتا دوں گا۔ 120 تلے کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ چربیاں، تمام چربیاں لے کے اس کو ایک جان کر لیں۔ صرف 3 چیزیں آپ جہاں سے رچ کی چربی لیں، خالی چربی لگا کے دیکھ لیں، اگر 5 منٹ کے اندر انگل کو سخت رکھے، پاور دے، آپ کو پتہ لگے کہ یار اس کے اندر واقعی پاور ہے اور ہلکا آپ کو سکون بھی دے رہی ہے، تو سمجھو وہ رچ کی چربی ہے۔ کس جانور کی چربی کون سے موسم کے اندر کام آتی ہے؟ جو جانور سردیوں کے اندر جو جانوروں کی چربی استعمال ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، جو گرمیوں میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے نہایت اور ادب کے ساتھ سب دوستوں کو، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے آپ لوگوں کو میں نے کافی سارے تلے بھی بنا کے دکھائے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو بڑا آسان تلا بنا کے بھی دکھاؤں گا، اور میرے پاس جو جانوروں کی چربیاں موجود ہیں آج آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چربیاں بھی دکھاؤں گا۔ کس جانور کی چربی کون سے موسم کے اندر کام آتی ہے؟ جو جانور سردیوں کے اندر جو جانوروں کی چربی استعمال ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، جو گرمیوں میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اور آج ایک بڑا آسان تلا بھی آپ لوگوں کو بنا کے دکھا دوں گا کہ وہ تلا آپ استعمال کریں گے، ایک تو وہ بڑا آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے، تو دوسرا ہر بندہ بنا بھی سکتا ہے اس کو، اور اس کے اندر جو چیزیں ڈالتی ہیں وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ عام جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہم تلا بنائیں، تو اس کا ایک اپنا رزلٹ ہوتا ہے۔ جس کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، رگیں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، کچی عمر میں بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اندر سے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، وینیں بند ہو گئی ہیں، خون کی بلاکنگ ہو گئی ہے، ان بندوں کو جتنی دیر تک چھیر کی اور رچ کی اور پاورفل چربیاں تلے کے اندر استعمال نہیں کریں گے تو وہ تلا کام نہیں کرے گا۔ بیر بوٹی ہوگی، مال کنگنی ہوگی، رتن جوت ہو گیا، اور یہ اپنا کیا نام ہے اس کا، یہ ریگ ماہی ہو گئی، یہ عام چیزیں ہیں، یہ تو بندہ استعمال کرواتا ہے، مگر اس کا ایک اپنا رزلٹ ہے، یہ دردوں پہ کام کرتی ہے یہ چیز۔ مگر مردانہ کمزوری کے حوالے سے اگر آپ لے لیں تو شیر کی، رچ کی، اور گدڑ کی، اور گو کی، اور کالے پونج ہوتے ہیں ان کے جوہر، یہ چیزیں ڈال کے، اور ہمارے پاس تمام چربیاں، کچھو کمے کی بھی چربی اور موجود ہے، اور جو پانی کے اندر یہ ہوتا ہے اپنا مگرمچھ، اس کی چربی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ چربیاں، تمام چربیاں لے کے اس کو ایک جان کر لیں، اس کا تلا ایک الگ بنتا ہے۔ ہم آپ کو ایک آسان تلا بتائیں گے جو 3 چیزوں کے ساتھ بنتا ہے۔ 3 چیزیں صرف اس کے اندر ڈالنی ہیں، وہ 3 چیزیں ڈال کے اور تلا بنے گا۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہوں گی وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ تعارف کرواتا ہوں ابھی۔ اور جو تلا بتاؤں گا وہ تلا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ایک ارک مرکب آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے۔ یہ جو چیزیں میں ضروری آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر دکھانی ہے نا، وہ چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس بقایا۔ جو مین ڈسپلے ہے نا میری، وہ باہر ہے، اس کے اندر تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہر قسم کی میرے پاس دوائی بھی پڑی ہے، ہر قسم کا تلا بھی موجود ہے، ہر قسم کے جانور کا سٹف بھی میں اس کے اندر لگایا ہوا ہے اپنا ڈسپلے کے اندر۔ یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں، جو چیز میرا مقصد ہے ویڈیو کے اندر آپ کو دکھانا، وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میں دکھانے لگا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیں کہ دیسی انڈے کا تیل جو ہے نا، یہ دیکھ لیں ذرا، یہ دیسی انڈے کا تیل ہے۔ کچھ لوگ اس کو آگ کے اوپر دیسی انڈے کا آئل بناتے ہیں، مگر میں جو دیسی انڈے کا تیل بناتا ہوں، اس کے لیے میں نے مشین رکھی ہوئی ہے، میں مشین کے ساتھ اس کا تیل بناتا ہوں۔ اور سب سے بہتر چیز ہے کہ اس کا کلر دیکھیں، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ اور کرم نوازی کے ساتھ اس طرح کا صاف کلر جو دیسی انڈے کے تیل کا نکال لیتا ہے نا، تو بڑی بات ہے۔ ہر بندے کا یہ کام نہیں، یہ دیسی انڈے کا بالکل پیور تیل ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر ہم نے ڈالا یہ 12 گرام، یہ 12 ml جو تیل ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے۔ یہ دیسی انڈے کا بالکل پیور تیل ہے، نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو۔ اور اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر رچ کی چربی ڈالنی ہے۔ رچ کی چربی کتنی ڈالنی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔
یہ صرف 3 چیزوں کا میں آپ لوگوں کو تلا بتانے لگا ہوں. یقین کر کے جانیں کہ یہ آسان بھی بڑا ہے. اور یہ جو رچ کی چربی ہے نا، یہ رچ کی چربی زیادہ سے زیادہ آپ کو 13 سے 1400 روپے تولہ ملے گی. یہ رچ کی جو پیور چربی ہے نا، یہ آپ کو 1300-1400 روپے تولہ ملے گی. اور ملے گی کہاں سے آپ کو جگہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ آپ کو ملے گی چڑیا گھر چلے جائیں، جہاں لکی رانی سرکس، جہاں اس طرح کے جو ان کے جانور ہیں نا وہ مر جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ چربی جو ہے نا نکال کے انہوں نے رکھی ہوتی ہے. جہاں ہم لوگوں کو وہ بتاتے ہیں تو ہم لوگ جاتے ہیں تو چربی جو ہے نا نکلوا کے لے آتے ہیں. یہ تقریباً 12 تولے یہ والی رچ کی چربی 12 تولے چربی اسی دیسی انڈے کے تیل کے اندر یہ آپ لوگوں نے 12 تولے جو ہے نا اپنا 12 گرام جو ہے نا چربی اس کے اندر ڈال دینی ہے. 1 تولہ ہے یہ 12 گرام چربی اس کے اندر یہ ڈالنی ہے. تو 12 گرام دیسی انڈے کا آئل آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے. وہ پورا ہونا چاہیے، یہ چربی ہونی چاہیے 12 گرام اس کے اندر ڈال دیں. اور یقین کر کے دیں آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ بڑی پاورفل چیز بتانے لگا ہوں. نقصان بالکل آسان نقصہ ہے. یہ چربی بھی آپ لے سکتے ہیں. اور رچ کی چربی کی آپ کو پہچان بھی بتا دیتا ہوں. اس کی پہچان کیا ہے؟ کچھ بھائی کہتے ہیں اگر ہم اس کو خریدنا چاہیں، کہیں سے بھی لینا چاہیں، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھو اتنی سی آپ چربی لے لیں، اتنی سی رچ کی چربی لے کے نا اس کو آپ اس طریقے کے ساتھ اس کی مالش کریں. ایک خالی چربی اس طریقے کے ساتھ آپ لگا دیں. یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ خالی رچ کی چربی لگا کے نا، تو یقین کر کے جانا آپ اس طرح کر کے 5 منٹ یا 7 منٹ تک آپ انگلی کو اس طرح رکھیں. آپ کی انگلی کے اندر فل پاور آ جائے، انگلی آپ کی سخت ہو جائے، تو پھر آپ سمجھ لینا کہ یہ رچ کی چربی ہے. رچ کی چربی خالی چربی ملنے کے ساتھ بڑی پاور آ جاتی ہے، انگلی کے اندر طاقت آ جاتی ہے، انگلی کو مضبوط اور انگلی سخت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. رچ کی چربی کی یہ پہچان ہے. اور اس کے بعد ایک اجگر سانپ ہوتا ہے، اژہا بھی بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو. چڑیا گھر کے اندر وہ پڑا ہوتا ہے، تقریباً اس کا 2 مان 3 مان تک جو ہے نا اس کا وزن ہو جاتا ہے. بہت لمبا ہوتا ہے اور اتنا موٹا ہو جاتا ہے وہ سانپ. اس سانپ کی چربی میرے پاس موجود ہے جینمن. اور یقین کر کے جانو یہ میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی چربی نکالی ہے. آپ لوگوں کو اس کا بھی میں تعارف کروا دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس کی یہ چربی ہے. آج مجھے نا چربیاں دکھانے کا مقصد صرف میرا ایک ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے سچائی رکھ دوں. جو حکیم ڈاکٹر جو بھی طبیب اس چیز کو جانتا ہوگا، پہچان رکھتا ہوگا، وہ بھی الحمدللہ میرا گاہک ہوتا ہے. اکثر حکیموں کو اچھی چیزیں نہیں ملتی. شیر کی چربی، رچ کی چربی، کچگمے کی چربی، مگرمچھ کی چربی، ہاتھی کی چربی، یہ میرے پاس دیکھیں ساری موجود پڑی ہوئی ہیں. بالکل پیور چربی ہے. کالے بچھو کا جوہر میرے پاس، اور جو بلیک کلر کے جو پونڈ ہوتے ہیں کالے، اس کا بھی میرے پاس جوہر موجود ہے. ان ساری چیزوں کو کسی حکیم کو چاہیے ہو مجھ سے آگے بالکل پیور خالص لے کے جا بھی سکتا ہے. لیبارٹری کروا لے، کوئی چیز 2 نمبر ثابت ہو جائے تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے. اس کے پیسے واپس 1 نمبر چیز ہے، چیک کر کے لے کے جائیں. اگر رچ کی کوئی چربی لینا چاہے تو رچ کی چربی کی میں نے پہچان بتا دی ہے. یقین کر کے جانو خالی چربی رچ کی ملی ہے تو میری انگلی کو فل پاور دی ہوئی ہے، فل مضبوطی آئی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہوگا، یہ چیزیں دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا موٹائی میں بھی آ رہی ہے. یہ دیکھیں انگلی کے اندر سختی بھی آ رہی ہے اور موٹائی میں بھی آ رہی ہے. میں نے پہلے بتایا ہے، کافی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارا قرآن فرماتا ہے کہ جو کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مسلمان کا اس طرح کا کام ہے کہ وہ اتنی سچائی پیش کرے کہ جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہ مسلمان تیرے ایمان کے اندر اتنی طاقت اور اتنی سچائی یہ مسلمان کا حق ہے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے پاس جتنی چربیاں پڑی ہیں بالکل ریجنل اور پیور ہوں گی. کوئی بندہ اس کی پہچان رکھتا ہو تو میرے پاس آ کے سوال کرے، میری چربیوں کو چیک کرے. جو چربی آپ کو پورے پاکستان کے اندر سے ریجنل نہیں نہ ملے گی، انشاءاللہ تعالی حافظ یاسین سپر پاور تلا سینٹر والے سے آپ کو وہ بھی ریجنل چربی مل جائے گی. آپ وہ چربیوں کا تلا بنا سکتے ہیں. اور دوسرا میں یہ 3 چیزوں والا جو تلا ہے نا اس کی بات رہے گی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ذرا یہ دیکھ لیں، یہ جو موٹا سانپ میں نے اجگر بتایا تھا نا، یہ والی جہاز جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی چربی ہے. یہ دیکھیں اس کی چربی کی پہچان کیا ہوگی، یہ دیکھیں. یہ جس طرح
گوشت کے اندر بڑا گوشت ہوتا ہے تو اس کے اندر سے چربی نکلتی ہے نا، وہ اس طرح دانے دار تار والی ہوتی ہے، اس کی یہ پہچان ہے، یہ دیکھیں، اور یہ بڑی سخت چربی ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ بڑی پاورفل چربی اور سخت چربی ہوتی ہے۔ ہر تلے کا، ہر چیز کا ایک نقصہ ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، جتنی چیز بتائی جائے نا اتنی چیز نقصے کے اندر ڈالنی چاہیے، اس سے زیادہ ڈالیں گے، جب آپ کم ڈالیں گے تو نقصے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، نقصہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ جو چیز بتا رہا ہوں حق اور سچ کی بتا رہا ہوں، تو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کوئی بھی چیز دو نمبر آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز بتاؤں جس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے یا کسی کو فائدہ نہ ہو، کسی کا ٹائم ضائع ہو جائے، انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے جتنی محبت دی، جتنا پیار دیا، میرا تو یقین کر کے جانے کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو جتنے نقصے آپ مجھ سے سوال کیا کریں، پوچھ لیا کریں، فون کر لیا کریں، تو یہ نہیں کہ میں ویڈیو میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، آپ میرے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی 10 منٹ 5 منٹ بیٹھیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ تو میں جو نقصہ پوچھنا چاہیں، جو مجھ سے سوال کرنا چاہیں، جو بات کرنا چاہیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ 120 تلے کے بارے میں جانتا ہوں، تو جو بندہ کہتا ہے نا یہ خالی کچھو کمے کی چربی کے ساتھ میں بندے کی مردانہ قوت کو بحال کر دوں، ٹھیک کر دوں، ایسا کام نہیں ہوتا۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جتنا علم دیا ہے اس نے اتنی بات کرنی ہے، تو جس بندے کے پاس جتنا علم ہے ظاہری بات ہے وہ اپنے علم کی بات کرے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو کچھو کمے کی چربی ہے یہ گرم ہوتی ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، یہ گرم ہے، ظاہری بات ہے، رگوں کو بھی کھولتی ہے، پٹھوں کو بھی کھولتی ہے، یہ دردوں کو بھی ختم کرتی ہے، مگر اصل مین جو چیزیں ہوتی ہیں نا نقصہ ہوتا ہے، نقصے کے اندر نقصے کے مطابق چیزیں ڈالی جائیں گی تو وہ کام کریں گی۔ تو یہ جناب علی 3 چیزوں والا جو آپ کو تلا بتایا یہ دیکھ لیں، یہ اس کے اندر میں نے 12 گرام جو 1 تولہ دیسی انڈے کا بالکل پیور تیل اس کے اندر ڈالا ہے، جو 1 تولہ 12 گرام آئل نکالنے کے لیے زیادہ نہیں تو تقریباً 100 انڈا لگتا ہے، تو پھر یہ اتنا آئل نکلا ہے۔ مشین جو میں مشین بنوائی ہے اس کے لیے تاکہ اس کو سیک بھی نہ ملے، ہیٹ اتنی زیادہ نہ ملے تاکہ اس کا اثر جو ختم ہو جائے۔ اس کے بعد 1 تولہ جو ہے 12 گرام جو ہے وہ چربی اس کے اندر رچ کی ڈالی ہے، اور تقریباً آپ نے 10 گرام تولے سے تقریباً تھوڑی سی کم اجگر سانپ کی، جس کو آپ یہ بڑا موٹا چڑیا گھر کے اندر بھی دیکھیں نا، اس کے سانپ کی یہ جو ہے نا چربی ہے، ہم اس کو اجگر کی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو زہا کہتے ہیں، کچھ اس کو جناب علی موٹے سر والا سانپ کہتے ہیں۔ یہ اس کے اندر ظاہر نہیں ہوتا، اس کے اندر دانت نہیں ہوتے، یہ جو بھی چیز اپنے اندر کھینچتا ہے نا اس کو پوری اندر جو ہے نا یہ کر لیتا ہے، اور اس کے اندر جا کے وہ گل جاتی ہے۔ یہ سانپ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر زہر نہیں ہوتا، یہ بندے کو کاٹ لیتا، کچھ نہیں ہوتا بندے کو، مگر اس کی چربی کے اندر اللہ کی ذات پاک نے بڑی پاور رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہم نے، یہ تقریباً 10 گرام چربی ہے، اپنا 10 گرام چربی ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تھوڑی سی کم بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی سی زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے جب اس کو ڈالنا ہے نا تو اس کا پورا وزن کر لینا ہے، وزن کرنے کے بغیر آپ نے اس نقصے کے اندر نہیں ڈالنی ہے۔ صرف 3 چیزیں آپ جہاں سے رچ کی چربی لیں، خالی چربی لگا کے دیکھ لیں، اگر 5 منٹ کے اندر انگل کو سخت رکھے، پاور دے، آپ کو پتہ لگے کہ یار اس کے اندر واقعی پاور ہے اور ہلکا آپ کو سکون بھی دے رہی ہے، تو سمجھو وہ رچ کی چربی ہے۔ اور اگر آپ نے اس چربی کی پہچان کرنی ہو تو یہ گلائی ہوگی، جس طرح چربی جس طرح گلائی میں ہوتی ہے نا، اکثر جانوروں کی چربیوں کے اندر پھٹیاں بنی ہوتی ہیں، جس طرح یہ گو کی چربی ہے، گو کی چربی بالکل وائٹ کلر کی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ جہاں کی چربی، یہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ کچھ پرانے پنساری ہوں گے تو ان سے بھی آپ کو یہ چربی مل سکتی ہے، جو پنساری ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں، وہ یہ چیزیں رکھتے ہیں، جس طرح میں یہ چیزیں رکھتا ہوں اس طرح وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو دوسرا چڑیا گھر یا لکی رانی سرگے، اس طرح جب جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، شیر رکھے ہوتے ہیں، ریچھ رکھے ہوتے ہیں، کافی سارے لوگ ان چیزوں کا بھی شوق رکھتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی اچھی چربی مل جائے گی۔ اور یہ 3 چیزیں ڈال کے اس کو کیا کرنا ہے، پھر اس کا آپ نے آئل 1 جان کر لینا ہے۔ اس کو کولوں کی آگ لینی ہے، کولوں کی آگ کے اوپر بالکل ہلکا سا آپ نے سیک دینا ہے، یہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے سیک دینا ہے تاکہ اس کا پورا جو ہے نا تیل بن جائے، پگھل جائے، جب 1 جان ہو جائے، جب یہ ساری مکمل 1 جان ہو جائے گی، پھر اس کو آپ کسی برتن کے اندر پون لیں، صاف برتن کے اندر اس کو پون لیں۔ پوننے کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اگر مزید جو بات میں ویڈیو کے اندر نہیں کر سکا اپنے بھائیوں کے سامنے،
वो स्क्रीन के नीचे मेरे नंबर मौजूद हैं। बिल्कुल आप वो सवाल मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। 0300 पूरा 85 75 378 030085753378 इस पे व्हाट्सअप भी बना हुआ है, और दूसरा नंबर 0318 100 पूरा 5378 इस पे भी व्हाट्सअप बना हुआ है। ये दोनों नंबरों पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। शदरा मोड़ लाहौर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने मेरी दुकान है। तमाम जानवरों की चर्बियाँ मेरे पास मौजूद होती हैं, और ये नुस्खा आप लिख लें। सिर्फ रिच की चर्बी और अजगर बड़ा मोटा सांप होता है 10 ग्राम उसकी चर्बी, और 12 ग्राम रिच की चर्बी, और 12 ग्राम 1 तोला जो है ये देसी अंडे का बिल्कुल प्योर तेल। और ये चीजें तीनों आपने एक जान कर लेनी, इनको पका लेना कोलों के ऊपर। जब इसकी एक जान हो जाए, इसका ऑयल बन जाए, ऑयल बनने के बाद आपने बालों की पाकी कर लेनी है, सफाई कर लेनी है, जो निस्फ़े ईमान है, मोमन की पहचान है। सफाई करने के बाद आपने क्या करना है, नाफ के अंदर सबसे पहले इतना सा ऑयल ले लेना है। ये देखिए, इतना सा ऑयल लेके नाफ के अंदर, ये नाफ है ना जिसको धुन्नी कहते हैं पंजाबी में, धुन्नी के अंदर नाफ के अंदर इस तरीके नाल ऑयल ला दो। तय वाला इस तरीके के साथ नाइफ के अंदर अपना नाफ के अंदर आप ऑयल लगा लें, और उसके बाद आप सुन्नत वाला हिस्सा छोड़ें। यहाँ पे लगा सकते हैं आप, हल्का सा मालिश कर लें। यूं करके यहाँ पे मालिश कर दें, ऐसे इस तरीके के साथ आप सारे इसको मालिश कर दें। यकीन करके जानो ये बड़ा ही आसान नुस्खा है, और इतना महंगा भी नहीं है। तकरीबन मेरा ख्याल 3000 में या 3500 रुपये में ये एक बंदे का कोर्स बन जाता है, तेल तैयार हो जाता है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेके आप जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठ के इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के साथ फ़ायदा होगा तो मेरे लिए दुआ कर देना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।